اتقل محارم تکن اعبد الناس، گناہوں سے بچ جاؤ سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دیکھو بات جملہ تھوڑا چھوٹا سا ہے، لیکن اس کے اندر جو معانی کا سمندر ہے، جو فوائد کا پہاڑ ہے، جو گہرائی ہے، جو علم کا ذخیرہ ہے، وہ ہماری پیمائش میں نہیں آ سکتا ہے۔ چند الفاظ کا مجموعہ ہے، لیکن نبی نے فرمایا کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، گناہوں سے بچ جاؤ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ یعنی یوں سمجھ لیں، ہونا یہ چاہیے تھا کہ عبادت زیادہ کرو تاکہ تم عبادت گزار بن جاؤ، یہ نہیں فرمایا۔ ہماری سمجھ میں تو یہ آتا ہے نا کہ جو بندہ جتنی زیادہ عبادت کرتا ہے وہ عبادت گزار ہے، اسی کو عابد کہتے ہیں۔ ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ بھی فلانا بندہ بڑا عابد تھا، جب بھی عابد کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بات آتی ہے کہ وہ بڑا کوئی عبادت گزار ہوگا، لیکن اللہ کے نبی اس کو عبادت گزار نہیں کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے عبادت گزاری کا جو راستہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی گناہوں کو چھوڑ دو۔ کیونکہ بھائی دیکھو، ایک آدمی کو بیماری لاحق ہے بھائی، وہ ڈاکٹر سے دوائی لے کر آتا ہے، دوائی بھی کھاتا ہے اور جناب اس بیماری سے نکلنے کے اسباب بھی اختیار نہیں کرتا، بد پرہیزی بھی کرتا ہے، تو بیماری کیسے ٹھیک ہوگی؟ لیکن ایک آدمی ہے، اس کو بیماری ہے، وہ دوائی بھی اتنی خاص نہیں کھاتا، لیکن پرہیز دبا کر کرتا ہے، وہ چیزیں ہی نہیں کھاتا جو اس کی بیماری کو بڑھاتی ہیں، تو اس کی بیماری اپنی جگہ پر رہتی ہے، بڑھتی نہیں ہے۔ دوائیاں جو ہوتی ہیں نا جی، وہ بیماری کو کچلنے کے لیے ہوتی ہیں، پرہیز جو ہوتا ہے وہ بیماری کو کمزور کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ دوائیاں وہ تھوڑی بہت لے رہا ہے، لیکن پرہیز دبا کے کر رہا ہے۔ اکثر آپ نے شوگر کے مریضوں کو دیکھا ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ یار ہم کوئی انسولین وغیرہ نہیں لگاتے ہیں، بس پرہیز کرتے ہیں، پرہیز سے ان کا کام چل جاتا ہے۔ بلڈ پریشر کے مریض ہیں، ابھی نمک سے پرہیز کرتے ہیں، چینی سے پرہیز کرتے ہیں، ان کا پرہیز سے کام چل جاتا ہے، دوائیاں ان کو کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ معدے کا مریض ہوتے ہیں بھائی، مرچیں چھوڑ دیتے ہیں، تلی ہوئی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، ان کا معدہ ٹھیک کام کرتا ہے، معدے کی دوائی نہیں کھاتے، تو ان کا علاج پرہیز سے ہی ہو جاتا ہے۔ اور ویسے بھی حکیم کہتے ہیں کہ بھائی پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ علاج میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، اکثر لوگ مر جاتے ہیں، ہاسپٹل میں مر جاتے ہیں، ڈاکٹر سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن پرہیز جو ہوتا ہے نا جی، پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ پرہیز جو آدمی کرتا ہے اس کو بیماری ویسے ہی نہیں لگتی۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ تم گناہوں سے بچ جاؤ تو عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اب ایک بندہ عبادت گزار تو ہے، 5 نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، نوافل کا اہتمام بھی کر رہا ہے، اس مریض کی طرح دوائیاں ساری کھا رہا ہے، تہجد کا بھی اہتمام کر رہا ہے، ذکر و اذکار نوافل اور وظائف بھی کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے، لیکن ساتھ میں گناہ بھی کر رہا ہے۔ تو ادھر سے تو وہ عبادت کر رہا ہے، لیکن وہی عبادت اس کے گناہ ختم کر رہے ہیں، کیونکہ گناہ بھی اس سے ہو رہے ہیں۔ اس کی عبادات سے اصل چیز عمل کرنا نہیں ہوتا ہے، نیک عمل، اصل چیز ان نیک اعمال کی حفاظت کرنا ہوتا ہے، مین چیز یہ ہے۔ لیکن وہ شخص ایک طرف نیکیاں بھی کر رہا ہے لیکن دوسری طرف گناہ بھی کر رہا ہے، تو وہ ان نیکیوں کی حفاظت نہیں کر رہا، تو وہ اسی سٹیج پر ہے جس سٹیج پر شروع سے ہے۔ لیکن ایک شخص ہے، وہ فرض 5 نمازیں پڑھتا ہے، واجبات ادا کرتا ہے، زیادہ نوافل کا اہتمام بھی نہیں کرتا ہے، لیکن گناہ نہیں کرتا ہے، بد نظری نہیں کرتا ہے، فحاشی نہیں کرتا ہے، عریانی نہیں کرتا ہے، بے حیائی نہیں کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا ہے، بد نظری نہیں کرتا ہے، بھائی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر پورا عمل کر رہا ہے، تو اس کی جو چھوٹی موٹی عبادات ہے نا جی، وہ ایک دن پہاڑ بن جاتی ہیں۔ یہ پہاڑ بھی تو چھوٹے چھوٹے کنکریوں سے مل کر بنے کہ نہیں، اور کنکریاں چھوٹے چھوٹے ذرات سے مل کر بنتی ہیں، دریا قطروں سے مل کر بنتے ہیں، سمندر دریاؤں سے مل کر بنتے ہیں۔ تو ہر چیز جو ہمیں بڑی نظر آتی ہے نا جی،
اس کی اصل جو ہے، اصل اس کی یہی ہے کہ وہ پہلے چھوٹا تھا، وقت کے ساتھ ساتھ تدریجاً اس میں اضافہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے ایک آدمی جو ہے گناہ نہیں کر رہا لیکن چھوٹے موٹے نیک اعمال کر رہا ہے، تو اس کے نیک اعمال جو ہے نا جی وہ محفوظ ہیں، وہ محفوظ ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک وقت آئے گا اس کا نام اعمال نیکیوں سے بھر جائے گا، دنیا اس کو پہچانے نہ پہچانے اللہ کے رجسٹر میں عابد لکھا جائے گا، عبادت گزار ہے بھائی۔ تو اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتق المحارم، گناہوں سے بچ جاؤ۔ اب اتقی امر کا صیغہ ہے، اتقی کا معنی تقوی اختیار کرو۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ بنیادی طور پر تقوی یاد رکھیں، تقوی کہتے ہیں پرہیزگاری کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا، جن کو کرنے کا حکم دیا ان کو کرنا، اور جن سے رکنے کا حکم دیا ان سے رک جانا، پرہیز کرنا، اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ قرآن کی پہلی سورۃ البقرہ اور اس کی پہلی آیت، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو فائدہ اس کو ہوگا جو تقوی اختیار کرے گا، جو تقوی اختیار نہیں کرے گا وہ فائدہ بھی نہیں لے سکتا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس سے اگلے رکوع میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا تاکہ تم اللہ کی عبادت کرو، تاکہ تمہیں تقوی مل جائے۔ تو تقوی کا مل جانا یہ بہت بڑا عمل ہے کہ جس بندے کے پاس تقوی کی دولت ہے نا جی، دنیا جہان میں اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ تو ایمان والے کے لیے تقوی کا ہونا یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تقوی اگر نہیں ہوگا تو پھر ظاہر بات ہے اللہ کی نافرمانی ہوگی، اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے۔ اور یاد رکھو کہ ایک مسلمان کے لیے دنیا کے اندر سب سے بڑا خسارہ جو ہے نا جی وہ اللہ کی ناراضگی، اللہ کی ناراضگی ہے۔ بھائی دیکھو، جس ذات نے پیدا کیا، جس ذات نے پرورش کی، جس ذات نے حد کمال کو پہنچایا، جس ذات کی ساری نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں، اور وہی ہم سے ناراض ہو، وہی ہم سے ناراض ہو، بتاؤ کہ اس شخص سے کوئی بڑا بدقسمت ہو سکتا ہے کہ جو اپنے محسن سے ناراض، جس کا محسن اس سے ناراض ہو جائے، جس کو پیدا کرنے والا اس سے ناراض ہو جائے۔ اور پھر اللہ کی ناراضگی، دنیا کے اندر سب سے بڑا خسارہ کوئی ہے تو وہ اللہ کی ناراضگی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اللہ کی نافرمانی، یاد رکھیں اللہ کی نافرمانی نہ زہر کی طرح ہے، زہر کی طرح ہے۔ زہر چاہے ایک بوتل میں ہو یا ایک قطرہ ہو، زہر زہر ہوتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی اور ناراضگی بچھو کی طرح ہے، بچھو چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، بچھو بچھو ہوتا ہے۔ اللہ کی ناراضگی اور نافرمانی جو ہے وہ اژدہے کی طرح ہے، اژدہا چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، اژدہا اژدہا ہوتا ہے۔ سانپ کی طرح ہے، سانپ چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، سانپ سانپ ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں بھائی بات کی؟ تو اس لیے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے پہلی نصیحت، یہ نصیحت جو ہے نا جی، یہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت ابو ہریرہ کو نہیں فرمائی ہے، یہ ابو ہریرہ کے واسطے سے اپنے آنے والی آخری امتی تک پیغام ہے۔ آپ کو پتہ ہے ذخیرہ احادیث میں سب سے زیادہ روایتیں حضرت ابو ہریرہ سے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو یاد کیا کرتا تھا، مجھے لکھنا نہیں آتا تھا تو میں یاد کرتا تھا، لیکن میرا حافظہ کمزور تھا۔ ایک دن میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور شکایت کی کہ اللہ کے نبی میرا حافظہ کمزور ہے، آپ باتیں ارشاد فرماتے ہیں، میں ان کو یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کچھ یاد ہو جاتی ہیں کچھ یاد نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اپنی چادر کو پھیلاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی چادر کو پھیلایا، اللہ کے نبی نے ہاتھ سے اشارہ کر کے ابو ہریرہ کی چادر میں کچھ ڈال دیا۔ ڈالنے کے بعد پھر فرمایا کہ ابو ہریرہ اس چادر کو اپنے سینے سے لگاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چادر کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت سے لے کر اب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو لفظ نکلتا ہے وہ میرے دل و دماغ کے اندر نقش ہو جاتا ہے۔ ہاں، سب سے زیادہ روایتیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے
ہم تک پہنچی ہیں۔ تو انہی ابو ہریرہ کو جو 5 باتیں ارشاد فرمائی ہیں نا، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے وہ صرف ابو ہریرہ کو نہیں فرمائی ہے، وہ پاکستان کے اندر رہنے والے لوگوں کو بھی کہی ہیں، وہ امریکہ، یورپ، افغانستان، سری لنکا، انڈیا، غزہ اور فلسطین کے اندر رہنے والے لوگوں کے لیے بھی کہی ہیں، وہ پاکستان کے شہر صوبے پنجاب، پنجاب کے صوبے، پنجاب کے شہر لاہور، لاہور کے علاقے ناصر پارک، مسجد قباء کے نمازیوں کے لیے بھی ہیں کہ اگر عبادت گزار بننا چاہتے ہو تو اتق المحارم، گناہوں سے بچ جاؤ، خود عبادت گزار بن جاؤ گے۔ تو پہلی بات جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ یہ۔ دوسری بات، حضور نبی اکرم صلی اللہ